بچے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ موٹیویشنل اسٹریٹجیز کے حوالے سے ہے۔ ہم نے اس سے پہلے موٹیویشن کے بارے میں پڑھا کہ تعلیم کے عمل میں موٹیویشن بہت حد تک ضروری ہے، لیکن یہ تحریک چاہے اندرونی ہو یا بیرونی پیدا کیسے کی جائے گی؟ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ بظاہر یہ چیز بہت آسان محسوس ہوتی ہے کہ تحریک پیدا کرنا، لیکن در حقیقت بچوں کو کسی بھی کام پر آمادہ کرنا یا ان کے دماغوں کو تبدیل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور بعض اوقات بہت قابلیت رکھنے والے اساتذہ کرام بھی ان باتوں سے واقف نہیں ہو پاتے ہیں، یا ان طریقہ کار یا ان اسٹریٹجیز کا استعمال نہیں جانتے ہیں جس کی بنا پر بچوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے، یا انہیں کم از کم پڑھنے کے لیے یا کلاس روم میں اچھا بیہیویئر شو کرنے کے لیے آمادہ و تیار کیا جا سکے۔ تو آج ہم کچھ چیزوں پر نظر ڈالیں گے کہ وہ کون کون سے طریقہ کار ہو سکتے ہیں جو کہ کوئی بھی استاد استعمال کر سکتا ہے، چاہے کوئی بہت عرصے سے پڑھانے والا استاد ہے یا کوئی نیا فرد ہے۔ آپ کن چیزوں کو پیش نظر رکھ کے کم از کم بچوں کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ سیکھنے کے عمل میں سہولت حاصل کر سکیں۔ تو ہمارے پاس پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ گیو اسٹوڈنٹس اے سینس آف کنٹرول، یعنی بچوں کو یہ احساس دیجیے کہ وہ کلاس روم میں ان کی پارٹیسپیشن ہے، یا وہ اس قابل ہیں کہ انہیں کلاس روم کے کاموں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کوشش کریں کہ بہت سے کچھ کام ان کی پسند کے ان کے ذمہ لگائے جائیں، جیسے کہ اگر وہ اسائنمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ کس ٹاپک پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کریں تو وہ زیادہ خوشی اور دلچسپی سے اس کام کو کر سکیں گے، اور یہ احساس کہ وہ کلاس کے کاموں میں شریک ہیں انہیں موٹیویٹ بھی کرے گا، اور وہ ہر ممکن طور پر اپنی صلاحیتوں کو کلاس روم کی بہتری یا باقی دوستوں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں استعمال کر پائیں گے۔ پھر ایک پوائنٹ ہمارے پاس ہے ڈیفائن دا آبجیکٹیوز۔ زندگی میں کوئی بھی کام جو ہے وہ مقصد طے کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے، چنانچہ استاد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کام بھی وہ بچوں سے کرانا چاہتا ہے یا تعلیم کے نتیجے میں وہ جو تبدیلیاں افراد میں پیدا کرنا چاہتا ہے ان سے طالب علموں کو پہلے آگاہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ پہلے سے ایک لے آؤٹ بنا لیں، اور وہ بڑا کلیئر آبجیکٹیوز ہوں، رولز ہوں جن میں اس کا بچوں کو پتہ ہو، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو، تو یہ چیز بچوں کو بہتر انداز سے موٹیویٹ کر سکتی ہے۔ پھر کریٹ اے تھریٹ فری انوائرمنٹ، یعنی بچوں میں کسی بھی قسم کا خوف پیدا نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ انہیں موقع دیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اس چیز کا فیصلہ خود کر سکیں۔ استاد بچوں کے لیے ایک سیف اور سپورٹیو انوائرمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور بچوں کی قابلیتوں پر بھروسہ رکھے، ان چیزوں پر غور کرے جو وہ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر فوکس کیا جائے جو بچے نہیں کر سکتے یا انہوں نے بہتر طریقے سے انجام نہیں دی، یا دوسرے معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوکس آن کینز ناٹ کین ناٹس۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے چینج یور سینری۔ انسان جو ہے وہ تبدیلی پسند کرتا ہے، اگرچہ کلاس روم جو ہے بچوں کے سیکھنے کے لیے ایک بہت اہم اور بنیادی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ روزانہ ایک جیسے ماحول سے تنگ آ جاتے ہیں، تو استاد کوشش کر سکتا ہے کہ بچوں کے لیے کوئی ٹرپ ارینج کر لے، یا کبھی انہیں لائبریری لے جائے، یا اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم کلاس روم کی سیٹنگ میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں، تاکہ بچے اس تبدیلی کو کی صورت میں اپنے آپ کو اچھا محسوس کر سکیں، اور سیکھنے کے عمل کو نسبتاً سیکھنے کا عمل ان کے لیے بہتر بن سکتا ہو۔ نیکسٹ ہے آفر ویرڈ ایکسپیرینسز۔ کلاس میں سارے بچے ایک جیسے مزاج اور رویوں کے نہیں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ بچے جو ہیں وہ تجربات کرنے کے شوقین ہوں، کچھ بچے بیٹھے کتاب پڑھنا پسند کرتے ہوں، اور استاد کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیسن کو یا اپنے سبق کو اس طرح سے پلان کریں کہ کلاس میں موجود سارے بچوں کی صلاحیتوں کی تسلی ہو سکے، ٹھیک ہے، اس میں ورائٹی ہو اور مختلف چیزیں شامل ہوں، تاکہ ہر بچہ کم از کم کچھ نہ کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ یوز پازیٹیو کمپٹیشن، کیونکہ مقابلہ بازی اگر صحت مند طریقے سے کی جائے تو یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے، چنانچہ استاد کو کلاس میں بچوں میں صحت مند مقابلے کی فضا بھی پیدا کرنی چاہیے، ان میں مختلف قسم کے گروپ کمپٹیشن کرانے چاہیے، تاکہ بچوں میں جو قابلیت موجود ہے وہ اس قابلیت کے تحت ان میں شامل ہو سکیں، اور دوسرا ان میں آپس میں میل جول یا رابطہ بھی بہتر ہو سکتا ہو۔
نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس آفر ریوارڈس ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے کام کے نتیجے کو دیکھنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، چنانچہ استاد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے اگر کچھ اچھا کرتے ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی انعام جو ہے وہ ضرور دیا جائے۔ یہ انعام انفرادی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی بچے کے اچھے کام کے نتیجے میں، یا پھر اجتماعی طور پر کسی گروپ کو بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ باقی بچوں میں تحریک پیدا ہو، وہ اگلی دفعہ اس سے بڑھ کر بہتر کام کرنے کی کوشش کر سکیں۔ نیکسٹ ہے جی گیو اسٹوڈنٹس رسپانسبلٹی۔ بچوں پر رسپانسبلٹی یا ذمہ داری ضرور ڈالیے، کیونکہ بچے اس بات کو کے حوالے سے اچھا محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے انہیں ذمہ دار سمجھا اور اس قابل سمجھا کہ آپ ان پر کوئی کام ان کے ذمہ لگا رہے ہیں اور وہ اسے کر سکتے ہیں، چنانچہ اپنی ہر ممکن صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کام کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو زیادہ اچھا بنانا چاہیں گے تاکہ ان کو مزید تعریف سننی۔ نیکسٹ ہے جی الاؤ اسٹوڈنٹس ٹو ورک ٹوگیدر، یعنی بچوں کو اکٹھا مل کے کام کرنے کا موقع فراہم کریں۔ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے جو کہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر کام کرنا، مسائل کو حل کرنا، تجربات کرنے میں بڑی خوشی محسوس کریں گے، انہیں یہ چیز فن محسوس ہوگی، لیکن استاد اس بات کا خیال رکھے کہ جو گروپ بنائے جائیں وہ ایکولی اور فیئر ہونے چاہیے یا بیلنسڈ قسم کے ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی گروپ میں ایسے بچے ہیں جو کہ کام کرنے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں یا بہت سست ہیں یا چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے، کوئی دوسرا گروپ جو ہے اس کا بالکل برعکس ہو۔ ایسی صورت میں بھی بچوں کے گروپ کمپیریزن میں بہتر نتائج سامنے نہیں آ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس گیو پریز ہے، یعنی بچے جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو ان کی تعریف ضرور کریں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے اور بچے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، چنانچہ استاد جو ہے بچے کے اچھے کام کرنے پہ اس کی تعریف ضرور کرے، حوصلہ افزائی کرے، باقی بچوں کے سامنے اس رویے کا اظہار کرے کہ اس فلاں بچے نے اچھا کام کیا ہے، تو یہ چیز بھی بچے کے لیے آگے بڑھنے میں مؤثر کام کرتی ہے۔ جی انکریج سیلف ریفلیکشن، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بچے کو اپنی شخصیت کے بارے میں خود جائزہ لینے کا موقع فراہم کریں۔ استاد اسے گائیڈ ضرور کرتا رہے، لیکن استاد کی طرف سے غلطیوں یا خامیوں کی نشاندہی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بچے کو یہ احساس لایا جائے کہ وہ خود سے جائزہ لے کہ وہ کہاں غلط ہے اور کون کون سی اچھی باتیں اس میں موجود ہیں جنہیں زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے، اور وہ خامیاں کیا ہیں جنہیں کور اپ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ایک اچھی پرسنالٹی بن کر دوسروں کے سامنے آئے، کیونکہ ہر فرد جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے۔ چنانچہ بچے کو یہ احساس دیجیے کہ اپنی ویکنیسز کو جانیں اور اپنی اسٹرینتھ کو بھی جانیں، اور پھر ان دونوں کو میں جو کمی یا کمزوری یا بہتری لانے کی گنجائش ہے اس کو پورا کر سکے۔ ایسی صورت میں بچہ اپنے لیے گولز خود متعین کرے گا اور یہ خود متعین کردہ گول حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش بھی زیادہ بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ ایک اور اسٹریٹجی جو ہے وہ بی ایکسائٹیڈ کے حوالے سے ہے، یعنی استاد جو ہے وہ اپنی ایکسائٹمنٹ یا اپنا جذبہ جو ہے وہ بچوں میں منتقل کرے۔ استاد پڑھانے کے حوالے سے جتنا ڈیووٹڈ ہوگا، جتنی محنت کرے گا، جتنی جذبے اور شوق کا مظاہرہ کرے گا، لازمی سی بات ہے یہ شوق اور جذبہ بچوں میں منتقل ہوگا، کیونکہ یہ چھوت کی بیماری کی طرح ہے۔ ہم کہتے ہیں جذبہ جو ہے یا جذبات جو ہیں وہ چھوت کی بیماری کی طرح ہوتے ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتے ہیں۔ تو اگر استاد جو ہے وہ اچھا جذبات رکھتا ہے یا اچھے احساسات رکھتا ہے یا ڈیووشن رکھتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ بات بچے کو متاثر بھی کرے گی اور وہ اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ جی ایک اور بات جس کا خیال استاد کو رکھنا چاہیے وہ یہ کہ نو یور اسٹوڈنٹس، اپنے بچوں کو یا اپنے طالب علموں کو جاننے کی کوشش کریں، صرف اس حد تک نہیں کہ ان کا نام کیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کہ آخر وہ ایک شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خوبیاں ہیں، ان کی خامیاں ہیں، وہ ایک فیملی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ بچے اس چیز میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ استاد ان کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھتا ہے یا ان کے بارے میں جانتا ہے، چنانچہ پھر وہ اس سے ایک قدم بڑھ کے اپنے آپ کو مزید اچھا اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی خامیوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جی نیکسٹ ہے میک گولز ہائی بٹ اٹینیبل، یعنی استاد جو ہے وہ بچوں کو اپنے لیے ٹارگیٹس یا گولز بنانے میں بھی مدد فراہم کر سکتا ہے، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ گولز یا مقاصد جو ہیں وہ بچے کی قابلیت صلاحیتوں کے مطابق ہیں اور انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ بہت کمزور ذہانت کا ہے اور اسی صورت میں اگر آپ اس کے لیے یا وہ اپنے لیے یہ گول متعین کر لیتا ہے کہ وہ ہر امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر لے گا، تو یہ ایک ایسا گول ہے جسے حاصل کرنے میں اسے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب وہ اسے حاصل نہیں کر پائے گا تو یہ چیز اسے اور زیادہ ذہنی طور پر متاثر، ڈپریسڈ یا انگزائٹی کا شکار کر دے گی۔ چنانچہ گولز ضرور بنائیے، اور بچے گولز حاصل کرنا پسند کرتے ہیں، ٹارگٹس بنانا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ ٹارگٹس استاد کی مدد کے ذریعے ایسے بنائے جائیں جنہیں حاصل کرنا بچوں کے لیے نسبتاً آسان ہو۔
نیکسٹ ہے گیو فیڈ بیک اینڈ آفر چانسز ٹو امپروو. بچوں کو ان کے کام کے بارے میں نتائج سے ضرور آگاہ کرتے رہیں، کیونکہ انسان نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے. چنانچہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں یا کیا خامیاں ہیں، تو وہ واقف کار ہونے کے بعد ان کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. چنانچہ استاد کی طرف سے بچوں کی خامیوں کی نشاندہی ضرور کی جائے، لیکن اس انداز سے جس سے بچے ڈسہارٹ نہ ہوں. استاد ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہے تاکہ وہ اپنی اس کوشش کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مزید ایفرٹ جو ہے وہ اس میں شامل کر سکیں. جی نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے ٹریک پروگرس. یعنی بچے پورے کلاس کے دوران، پورے سال کے دوران یا پڑھنے کے ٹائم پیریڈ کے دوران انہوں نے جو کچھ سیکھا، استاد کوشش کرے کہ اس کا ایک چارٹ بنائیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ ویژول فارم میں ہو. کیونکہ اگر آپ ایسے بچوں سے کہیں کہ کس نے کیا کیا یا کیا حاصل کیا یا کتنا پڑھ لیا، تو بعض اوقات بچے اس چیز کو ویژولائز نہیں کر سکتے ہیں. تو استاد اگر اس کا باقاعدہ ایک چارٹ بنائے یا کوئی ایسا طریقہ کار جس سے بچے کم از کم یہ دیکھ سکیں کہ جب انہوں نے شروع کیا پڑھنا کہ کلاس کے آغاز میں وہ کیا کچھ جانتے تھے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا ویسے ویسے انہوں نے کیا سیکھا، ان میں کیا تبدیلی آئی، کیا چیزیں انہیں بہتر لگی، اور مزید معاملات کو وہ کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی میک تھنگس فن. یعنی کلاس روم میں بہت ساری چیزوں کو بچوں کے لیے فن یا ایک اچھا فرینڈلی ماحول بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک اچھا ماحول ہی بچوں کی سیکھ میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. چنانچہ استاد کوشش کریں کہ بچوں کے لیے ایک صحت مند اور دوستانہ قسم کا ماحول مہیا کریں تاکہ بچوں کی سیکھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو سکیں. لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس پرووائڈ اپرچونیٹیز فار سکسیس ہے. تمام تر بچے صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. استاد یہ بات جانتا ہے، لیکن بچوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات کلاس میں کوئی بچہ اگر کسی ایک حوالے سے اچھا پرفارم کر رہا ہے، استاد اس کی تعریف کر رہا ہے، یا وہ باقی بچے اس کو پہچانتے ہیں، تو کچھ بچے اس چیز سے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ قابلیت میں یا صلاحیت کے اعتبار سے باقی بچوں سے کمتر ہیں. تو استاد کو بچوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہر فرد کا فیلڈ آف ایکسیلنس ڈفرینٹ ہے. اگر کوئی ایک بچہ کوئی ایک کام کر سکتا ہے تو دوسرا بچہ کوئی دوسری صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے جس سے اسے پالش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسے دنیا کے سامنے لے کر آ سکے اور وہی نام، شہرت یا مقام حاصل کر سکے جو کسی دوسرے بچے کے پاس ہے. اصل بات سمجھانے کی یہ ہے کہ بچوں کو آپس میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. نہ یہ عمل والدین کو کرنا چاہیے، نہ یہ بچوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ قابلیت و صلاحیت کے اعتبار سے ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے، اور ان کا کمپیریزن بعض اوقات بچوں کے لیے پریشانی کا باعث تو بن سکتا ہے. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کس طریقے کار سے آپ انہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا ان میں تحریک پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ غلط سوچ ہے.